السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ ہمارے افغانستان میں ایک رواج ہے، مسئلے کا جواب خود ہی دے دیا۔ ہمارے افغانستان میں ایک رواج ہے، اور رواج اور بدعت دونوں ناجائز ہیں۔ رواج اور بدعت ایک ہی چیز ہے، تو مسئلے کا جواب تو خود ہی دے رہا ہے۔ اب میں کیا جواب دوں گا اسے؟ ہمارے افغانستان میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی گھر لیتا ہے یا نئی گاڑی لیتا ہے یا کوئی مصیبت ہو یا کوئی فوت ہو تو دوستوں اور احباب کو بلا کر ختم کرواتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت طعام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ختم کا ثواب ملتا ہے یا نہیں، ہم اس کو کریں یا نہ کریں؟ مسئلے کا جواب انہوں نے خود دے دیا کہ رسم اور بدعت دونوں ناجائز، لہذا اس کو نہیں کریں گے۔ اور ایک ہے برکت کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا، ضرور پڑھو بھائی، اور خود پڑھو۔ کرائے کے بھاڑے کے آدمی کیوں بلاتے ہو؟ خود پڑھو، اور خود نہیں پڑھنا اور دوسروں کو تنخواہ دینا ہے۔ دیکھو، گھر میں 24 گھنٹے میں روز کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا حصہ گھر میں پڑھا جانا چاہیے، اور بلند آواز سے پڑھو، اتنا بلند آواز سے کہ پورے گھر میں آواز پھیلے، تو جنات کے اثرات گھر میں سے ختم ہوں گے تو بھی اثرات ختم ہوں۔ اور اگر گھر میں کچھ بھی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، گھر ویرانہ ہوگا، اجاڑ ہوگا، تو مثل مشہور ہے، خانہ خالی را دیو می گیرد۔ جو گھر خالی پڑا رہتا ہے اس میں بھوت آ کر بس جاتے ہیں، وہاں شیاطین کے، جنات کے، شیاطین کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، قرآن ضرور پڑھو، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل، اور ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھو، مگر کوئی دن متعین کرنا، کوئی طریقہ متعین کرنا کہ اس کے بعد مٹھائی کھلائی جائے گی یا اس کے بعد میں دعوت کی جائے گی، ایسی تعینیں کرنے سے پھر ایک جائز چیز بھی رسم بنتی ہے اور بدعت بنتی ہے اور ناجائز ہو جاتی ہے۔ کیا خواتین کو نماز عید پڑھنے جانا چاہیے؟ جو حکم 5 نمازوں کا ہے وہی حکم جمعہ کا ہے، وہی عید کا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ سب نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ عیدین تو گھر میں نہیں ہو سکتی، نہ پڑھیں۔ جمعہ گھر میں نہیں ہو سکتا، ظہر پڑھیں۔ ان کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ حرمین شریفین کے احوال حضور کے زمانے سے مختلف رہے ہیں، وہ برکت والی جگہیں ہیں، وہ برکت والی جگہیں ہیں، اور مکہ کے حرم شریف میں تو ہر شخص کو لا محالہ جانا ہے طواف کرنے کے لیے۔
تو جب عورتیں طواف کرنے کے لیے لامحالہ جائیں گی اور کوئی وقت متعین نہیں، 24 گھنٹے کسی بھی وقت طواف کرنے جائیں گی تو نماز بھی پڑھیں گی اور نماز پڑھنے بھی جائیں گی۔ اور مسجد نبوی میں جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور استفادے کے لیے، اور حضور کی وفات کے بعد اب قبر اطہر مسجد کے اندر ہے، اور قبر اطہر کی زیارت کے لیے جانا جیسے مرد جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، بس نماز بھی پڑھیں گے۔ اس لیے ان دو مسجدوں کے احوال مختلف ہیں، دوسری مسجدوں کے احوال اس سے الگ ہیں۔ وہاں عورتوں کے لیے مسجد میں جائیں تو کوئی حرج نہیں، وہاں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور دنیا کی دیگر مسجدوں میں بہتر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں جا کر پڑھیں گی تو نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، just for 1 second, Jazakallah. The owner of Black Accord ABFS 879, please brother go and remove your car, you're blocking somebody, and make sure that we don't block somebody because we have to interrupt Mufti Sahib from time and again. Jazakallah. کیا کسی نن مسلم کے ساتھ یا اس کے گھر میں کھانا جائز ہے؟ اگر کھانا حلال ہے تو جائز ہے۔ غیر مسلم کے گھر کھانا، اگر کھانا حلال ہے تو جائز ہے، کھانا حرام ہے تو ناجائز ہے۔ مثلا سبزی پکی ہوئی کھاؤ بھی کون منع کر رہا ہے؟ گوشت ہے تو کافر کے گوشت کا اعتبار نہیں، وہ کہتے ہیں میں فلاں دکان سے لایا ہوں، اس کی یہ بات معتبر نہیں۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ حلال گوشت لا کر پکایا ہے تو کھا سکتے ہو، ورنہ اس کی بات کا اعتبار نہیں، جھوٹ بھی بول سکتا ہو۔ بہرحال کافر کے گھر حلال کا کھانا ہے، روٹی سالن ہے، روٹی سبزی ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ بسکٹ چائے بسکٹ ہے اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اور حرام کھانا ہے تو نہیں جائے گی۔ بہت سے لوگ نوافل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض اور واجب میں ضروری ہے۔ فرض نماز اور واجب نماز ایک ہی ہے، اور اگر اور بڑھانے کا شوق ہے تو 2 عیدوں کی نمازیں بھی واجب ہیں، جیسے وطر واجب ہے، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے۔ یہ واجب نماز اور فرض نماز یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، جبکہ استطاعت ہو، طاقت ہو کھڑے ہونے کی۔ اور ان فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سب نفل ہیں۔ سنت موقدہ یہ بھی نفل ہے، سنت غیر موقدہ یہ بھی نفل ہے، اور عام نفل ہے، اور ہر نفل نماز میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے جتنا ثواب ملے گا بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ لہذا اپنا کوئی نقصان کرنا چاہے کرے، لیکن مسئلے کی روح سے جب نفل نماز ہے تو اسے بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ کسی بھی مجبوری پر بیماری یا حادثات عورت تنہا یہاں سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جا سکتی ہے، بعض فلائٹ ڈائریکٹ بھی ہے۔ دیکھو پھر مسئلہ یہ ہے کہ سفر
سفر شرعی یعنی 48 مائل یا اس سے زیادہ کا سفر عورت شوہر یا محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ حدیثوں میں آیا ہے، واضح صاف آیا ہے کہ وہ عورت جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 رات دین کی مسافت شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں مسئلہ ہے۔ اور 3 رات دن کی مسافت علماء نے پرانے زمانے کے اعتبار سے 48 مائل طے کی تھی۔ مسافر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی مسافت طے کی تھی اور وہی آج تک چل رہی ہے۔ تیز رفتار سواریاں ہو گئی پھر بھی وہ مسافت بدلی نہیں۔ 48 مائل کے سفر میں نماز قصر کرنے لگتے ہیں لوگ، لہذا جب یہاں نہیں بدلی تو عورت کے سفر کرنے میں کہاں سے بدل جائے گی؟ وہاں بھی اتنی مسافت بغیر محرم اور شوہر کے کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ مسئلہ حدیثوں میں ہے، حدیث میں صراحتاً ہے۔ اب ایک سوال اور ہے کہ لوگ تو بھیج دیتے ہیں عورتوں کو یہاں سے انڈیا پاکستان، تو لوگ بھیج دیتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے مسئلہ تھوڑے بن جائے گا۔ مسئلہ نہیں بدل سکتا، مسئلہ جو ہے وہ ہے، لوگ نہ عمل کریں تو گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔